دوستوں کیا حال ہے جی، میں ہوں شاذیب عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاذیب عباسی ولاگ۔ اور آج ہم لوگ آئے ہیں نیلا بٹ۔ یہ تاریخی مقام ہے، تاریخی آزادی کشمیر، 12 دری جگہ کا نام ہے۔ آپ یہاں پہ 23 مارچ 1947 ہی ہے نا، 1947 میں السلام علیکم جی ادھر یہاں بھی پہ جی میں آپ کو اور 1947 میں جو تاریخی آزادی کشمیر جو ہے جموں اینڈ شہدائے جموں اینڈ کشمیر جو آزادی ہوئی تھی وہاں سے یہ وہی مقام ہے، یہاں سے ہم لوگوں نے آزادی شروع کی ہے جی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ چچا ایک ہیں، ان کے یہ بھی کافی عمر کے ہوں گے تقریباً جو انہوں نے یہ بھی ہم لوگ کے بزرگ ہیں، 65 سال تقریباً ان کی عمر ہوگی یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ اس آزادی کے حوالے سے۔ جی چچا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آ، میری اے، عمر تو جو ہے نا، نام میرا محمد سعید جوش ہے۔ جی جی عمر میری 77 سال سے کچھ اوپر ہی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے بارے میں آپ جو کافی معلومات بھی رکھتے ہوں گے، اور آپ جو ہے تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کے بانی جو روح رواں تھے، جو ہمارے پرکھے تھے، ان کے بارے میں تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ آسان کچھ معلومات ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ان لوگوں نے اقتدار میں بھی رہے لیکن کشمیر میں کوئی مستند تاریخ نہیں چھوڑ کر گئے۔ اچھا سنی سنائی باتیں جو ہیں، لیکن ابھی لوگ ہمارے اپنی زندگی میں وہ سارے لوگ ہمیں ملے ہیں جو لوگ 1947 میں یہاں پر موجود تھے۔ اچھا اس وقت جو بات ہوئی تھی، یہ سردار کے صاحب بالکل نوجوان تھے اس وقت۔ ان سے زیادہ یہ زاہد عباسی صاحب کے دادا محترم ٹھیکیدار غلام احمد خان زیادہ تھے۔ تو اس جلسے کے لیے جو 23 اگست ہوا، ان کے یعنی زاہد صاحب کے والد صاحب عارف صاحب کی طرف سے وہ خطوط لکھے گئے تھے، اور اس پہ پھر یہ لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ اور ان کے بڑے بھائی جو تھے ایس پی رزاق صاحب، شاید اس کے سچو تھے، انہوں نے کہا کب پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا جو 25 یا 26، انہوں نے کہا گرفتار ہو جائیں گے، فوری طور پر کریں۔ تو اس وقت جو انہوں نے خطوط لکھے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ، اس میں کچھ خطوط ایسے تھے کہ ان کی ٹوپی میں سلے ہوئے تھے تاکہ راستے میں پکڑے نہ گئے۔ ہمارے گاؤں کے ایک اشرف صاحب مرحوم تھے، شعیب، باہر ہیں انگلینڈ میں، ان کے والد صاحب، تو وہ پھر وہاں سوابا سے ایک پیر صاحب تھے، وہ بھی آئے وہاں پر۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو سید مظفر حسن ندوی تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ وہاں پر جو تقاریر شروع ہوئی تو سردار محمد عبدالقیوم صاحب نے بڑے جذبے میں اور بہت اچھی تقریر کی، لوگوں نے کہا کہ ہم اسی کے پیچھے چلیں گے۔ یہاں سے پھر وہ جلوس روانہ ہوا تو باغ کی طرف، کچھ لوگ تو راستے سے واپس ہو گئے۔ آگے ایک جگہ ہے یہاں پر، اس کو ایک نالا ہے، گبو نکس اس کو کہتے ہیں، وہاں پر فائرنگ ہوئی اور غالباً وہاں پر ایک دشمن کا آدمی مارا گیا۔ اس کے بعد ایک باغ کی گری بنی پساری، وہاں پر ہوا مقابلہ ہوا، اور آگے ہڈا باڑی کے شہداء کے موقع پر وہاں پر گئے، وہاں پر ہوا۔ اس کے بعد یہ پھر بعد میں جو آقا ہے تو یہاں پر بیس کیمپ بنا، اور یہاں پر لوگ آتے رہے۔ وہاں پر ایک بہت دلچسپ اور روح پرور میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیرکوٹ میں ایک وکیل ہے نوجوان نوید ایڈوکیٹ، ان کے والد صاحب نے مجھے خود کہا، اس وقت غربت بہت تھی، ان کے والد صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ چرالا سے خچروں پر لاد کر راشن وغیرہ اوپر لائیں، جہاں پر مجاہدین بھی ہیں، کچھ قیدی بھی تھے۔ تو وہ جب اپنے گھر کے کافی دور تھے تو ان بچوں نے کہا کہ ہمارے ابا آ گئے۔ تو جب وہ کافی دیر سے نہیں آئے تو انہوں نے کہا وہ تو گزر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اور ہوگا۔ جب واپس آئے تو ان کو کہا بہت، یعنی یہ بات ہم پھیلانے کی ہے۔ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا چونکہ میرے گھر میں فاقہ تھا اور میرے پاس جو راشن تھا وہ امانت تھی، تو کہیں میں ایسا نہ کرتا کہ بچوں کو بھوکا دیکھ کر اس راشن میں سے کچھ ان کو دیتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ آؤ، جس طرح وہاں پاکستان میں یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسی نعرے کی بنیاد پر یہ اس کے علاج کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد لٹیروں، چوروں اور ڈاکو کے ہاتھ یہ ملک چل گیا، ابھی تک اس کے اثرات ہیں۔ یہاں پر بھی جو معاملہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے جو ہے، یعنی اس کے روح رواں پر جو چلنے والی تھی مسلم کانفرنس تھی، نہ وہ اپنے پیچھے کوئی، یعنی اس وقت کے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بالخصوص بڑے لوگوں کی۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب کے نوجوان تھے، لیکن بعد میں اس مقصد کا حاصل کرنے کے لیے جب اقتدار میں آئے تو یہ لوگ بھول گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے جو مسائل ہیں روحانی طور پر، فکری طور پر، ہماری نسل اس مقصد سے دن پر دن دور ہوتی جاتی ہے۔ بالکل، یہ جو چچا ہیں یہ یہاں کے مقامی ہیں، یہ نیلا بٹ 12 دری جو ہے یہ وہاں کے مقامی ہیں۔ ان سے جو ہم لوگوں نے تاثرات سنے یا جو ان سے گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا، یہ یہاں کے ایک چشم دید گواہ ہیں۔ یہ ان کو اس چیز کے بارے میں جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے بارے میں
ان کو وہ معلومات بہت زیادہ ہے یا اس معلومات میں ان کے پاس اضافہ ہے؟ اور جو چچا میں آپ اس سے میں ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ چشم دید تو نہیں میں اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن وہ سارے لوگ مجھے ملے بعد میں جنہوں جی نے جی اس میں حصہ لیا تھا مطلب ابھی ہاں جی میں ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، میرا کہنے کا ہاں مقصد یہی ہے کہ جی آپ نے جو اپنے پرکھوں سے جو آپ نے جو ہاں تحریک آزادی کشمیر میں جو لوگ حصہ لیا، جن لوگوں نے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور ان لوگوں نے آپ کو جو معلومات دی ہے، جی آپ نے وہی معلومات جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے غازیوں اور اس جو نیلا بٹ ہے غازیوں اور شہیدوں کی زمین سرزمین کہتے ہیں نیلا بٹ بارہ دری، یہاں پہ سے جو پہلی گولی کا بھی پہلی گولی کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے کہ جو تحریک اچھا آزادی اچھا کشمیر یہاں کے پر میں تصحیح کر لوں، یہ سردار قیوم صاحب سے میں نے خود یہاں پر مظہر صاحب کے گھر جو تھے ٹھیکیدار گل وہاں ختم شریف تھا وہاں پر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں یہاں کوئی گولی نہیں چلی، گولی جس سے نیچے نالہ مال کی طرف چلی، وہاں جی دو جی روایتیں ہیں، ایک تو یہ تھی جو مولانا عبدالحی صاحب واپس جو تھے مرحوم ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے چلائی، دوسری بات میں پھر کہتے ہیں کہ سردار قیوم صاحب نے ایک جگہ تو یہ خود سنا لوگوں نے، سردار صاحب نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گولی چلائی، لیکن اس وقت وہ نوجوان تھے اور باصلاحیت تھے، اس کے روئے رام بن کر آگے بڑھے اور ان کے سردار قیوم صاحب کے پیچھے لوگ چلتے رہے۔ جی بالکل، سردار عبدالقیوم مرحوم صاحب جو تھے وہ آزادی جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے وہ ایک نڈر اور بے باک جو نوجوان تھے اس وقت ان کی مطلب کہ جو وہ جو ہے کہ ان کی مطلب سرپرستی میں جو عوام جو ہے یا ان کے پیچھے جو مجاہدین اور غازی جو ہیں وہ ان کے پیچھے گئے ہیں، ان کے جذبے کے پیچھے، اور ان کی جو یہ کاوش تھی اس کو تو آج بھی عوام جو ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں یا جو ان کے سے ان کی جو اس صلاحیت سے واقف تھے تو آج بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنے پرکھوں سے میرا تعلق بھی غازیوں اور شہیدوں کے جو میرے بھی ورثہ ہیں وہاں پہ ان کا تعلق کس ہے، جگہ سے؟ میرا تعلق کلف پجے سے ہے، ہاں یہاں اچھا پہ جو اچھا ہم لوگ نزدیک بول کے جی ہم یہاں کے نزدیک مقامی ہیں، تو اصل میں ہم لوگ فارن میں ہوتے ہیں، مطلب باہر زیادہ تر میرا جو ٹائم ہے وہ کراچی میں گزرا ہے، اور میں ابھی یہ اچھا گاؤں میں ہوں۔ کراچی جی میں جی میں کراچی میں تھا، میں تو کراچی میں تو میٹرک کر کے چلا گیا تھا، اس وقت وہ کراچی بہت ہی پورا امن اور بڑی اچھی فضا تھی وہاں، جی الحمدللہ آج بھی اب جب بہتر ہو گئی میاں ہے نواز کچھ۔ شریف تھے ان کے آنے کے بعد جو کراچی کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے رینجرز کی وجہ سے ہاں ہاں اور ہماری جو پاک فضائیہ ہے اور ہماری فورسز ہیں، میں ان کو سلام پیش کر رہا ہوں، ان کی وجہ سے جو آج کراچی کا مطلب ماحول جو ہے وہ پرامن ہو چکا ہے، اور الحمدللہ جو وہاں پہ جو تشدد اور غیر اخلاقی سرگرمیاں تھیں وہ آج نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ تو چلو میں اسی پہ اختتام کر رہا ہوں ویڈیو کا۔ تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ چاچا کی آپ نے بات سنی ہے، چاچا الحمدللہ کافی معلومات رکھتے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، ان کا تعلق جو ہے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے ساتھ بھی رہا ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے چاچا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو اس ضرور کے دبائیں۔ بعد جو ہے میں اپنے دور طالب علم میں اسلامی جمعیت طلبہ گیا اور وہاں سے ہو کر پھر میں جماعت اسلامی میں جماعت یہ جو اسلامی متحدہ پرشیو تھا اس جی کا میں 13 سال تک امیر رہا ہوں اور مرکزی شورا کا رکن 27 سال تک رہا ہوں۔ جی تو چلو اسی پہ اختتام کرتے ہیں ویڈیو کا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میری یہ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچی رہے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیو ایسے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی جو گفتگو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ واسلام، آپ کا دوست شاہ زیب عباسی، آزاد کشمیر سے۔